اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد حفیظ، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ترجمان اردو۔ تو عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم مولانا ظفر علی خان کے حالات زندگی اور ان کا جو مختصر تعارف ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کو شیئر کر دیں، لائک بھی کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی آپ پریس کر دیں تاکہ اس قسم کی نالج فل ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو مولانا ظفر علی خان 1873 میں پیدا ہوئے، 1873 میں، اور 1956 میں ان کی وفات 1956۔ مولانا ظفر علی خان سیالکوٹ کے ایک گاؤں مہرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وزیر آباد میں پائی، میٹرک کا امتحان پٹیالہ سے پاس کیا۔ اس کے بعد علی گڑھ کالج میں داخلہ لیا۔ ایف اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ ریاست جموں کشمیر میں ڈاک کے محکمے میں ملازم ہو گئے۔ ان کے والد گرامی مولوی سراج الدین احمد بھی اس محکمے میں ملازم تھے۔ مولانا ظفر علی خان زیادہ دیر تک اس ملازمت کو نہ نبھا سکے اور اس کو چھوڑ کر دوبارہ علی گڑھ کالج میں داخل ہو گئے۔ یہاں سے انہوں نے کامیابی کے ساتھ بی اے کیا۔ مولانا ظفر علی خان کے والد نے ریٹائر ہونے کے بعد کرم آباد تحصیل وزیر آباد سے ذمہ دار کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالنا شروع کیا تھا۔ جب 1909 میں وہ وفات پا گئے تو مولانا ظفر علی خان نے ملازمت ترک کر کے اخبار کی ادارت خود سنبھال لی اور اس کا دفتر لاہور لے آئے اور یہاں اس ہفتہ وار اخبار کو روزنامہ بنا دیا۔ انہوں نے سیاست میں بھی زور شور سے حصہ لینا شروع کر دیا۔ ظفر علی خان کے دل میں ملک و قوم کی آزادی کے لیے تڑپ موجود تھی۔ اس کے باعث انگریزوں کی مخالفت ان کے رگو پے میں داخل ہو گئی۔ صحافت کے میدان میں مولانا کو بابائے صحافت بھی کہا جاتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان بہت خلیق، شگفتہ مزاج اور بزلہ سنج انسان تھے۔ فی البدیہہ شعر کہتے تھے۔ ان کی شاعری کے موضوع عام طور پر سیاسی اور حالات حاضرہ ہوتے تھے۔ انہیں زبان پر اس قدر عبور حاصل تھا کہ مولانا حالی جیسے پختہ شاعر نے مولانا ظفر علی خان کی شان میں ایک تعریفی قصیدہ بھی لکھا۔ مولانا ظفر علی خان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی عقیدت اور محبت تھی۔ انہوں نے جو نعتیں کہیں وہ اردو کے نعتیہ ادب میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ مولانا ظفر علی خان وفات کے بعد کرم آباد وزیر آباد میں آسودہ خاک ہوئے۔ مولانا ظفر علی خان کی کتابوں میں بہارستان، نگارستان، چمنستان اور جیسیات وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کی نعت گوئی کا مرکزی نقطہ جذبہ عشق کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات نبوی کا اظہار ہے۔ ان کے ہاں ملی اور قومی شعور، جذبے کی شدت، سادگی اور برجستگی پائی جاتی ہے۔ مولانا صلاح الدین احمد قول کے مطابق ظفر علی خان نعت کے مجدد ہیں اور انہوں نے اپنی تخلیقات میں جذبات عقیدت کے ساتھ ساتھ آگاہی حقیقت کو بھی قائم رکھا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے مولانا ظفر علی خان کے مختصر حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔